باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن صلاۃ و سلام و تحیت و اکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین درود تلاوت فرما دے محمد عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت جعفریہ آج 2021 کے عشر محرم کی چھٹی مجلس آپ حضرات سامعین کی سماعتوں کی نظر ہے۔ ہم موضوع گفتگو سے مسلسل یہ پیغام دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب آتی ہے تو جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ اس سے افضل ہیں۔ آج انشاءاللہ سرکار قاسم بادشاہ کی مہدی کی زیارت برآمد ہوگی اور اس زیارت کا خصوصی طور پہ تعلق ہماری ان بیٹیوں سے، ان بہنوں سے جو ابھی رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہیں۔ کریمی ہے نا آل محمد کی، وہ مائیں بہنیں ضرور منت مانے، جو چھوٹا ہے وہ اولاد دیتا ہے، جو قاسم ہے وہ تقسیم کرتا ہے۔ یہ آل محمد کی کریمی ہے۔ اس گھرانے کا ہر فرد اپنی ذات میں علی ہے، اور علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے ہر بلندی پست ہو جائے، ہر بلندی جس کے لیے پست ہو جائے وہ اپنی ذات میں علی ہوتا ہے۔ اور ابتدا میں ایک جملہ کہتا چلا جاؤں کہ دو وجود ہیں، عالم وجود اور عالم ممکنات۔ اللہ کی کائنات میں دو ہی وجود ہیں، عالم وجود اور عالم ممکنات۔ عالم وجود کا ایک ہی فرد ہے، ذات واجب، جو اللہ ہے، اور اس اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ممکن میں ہے۔ انسان ہے تو عالم ممکنات میں، حیوان ہے تو عالم ممکنات میں، نبی ہے تو عالم ممکنات میں، بشر ہے تو عالم ممکنات میں، جن ہے تو عالم ممکنات میں،
پرند ہیں تو عالم ممکنات میں، چرند ہیں تو عالم ممکنات میں. یہ دو عالمین میں ایک ہے ذات واجب اور ایک ہے باقی کی کائنات. اللہ نے علی کو تقسیم اس طرح کیا کہ جو ذات واجب میں تھا خود کو علی کہا. پیچھے رہ گئے ہو یار. جو عالم واجب میں ذات واجب تھی اس نے خود کو علی کہا، اور عالم ممکنات میں ایک گھرانہ ڈھونڈا اور اس گھرانے کے ہر فرد کو ایسا بنایا کہ وہ ہر فرد اپنی ذات میں علی تھا. جیو وہاں وہ علی، عالم ممکنات میں محمد و آل محمد علی. اور عجیب قسمت ہے کہ بلا محمد و آل محمد کی. رسول نے تعارف کروایا تو کہا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے. یہ اگر الگ الگ ہوں تو 14 محمد ہیں، اور اگر ایک ذات میں سمٹ جائیں تو محمد ہیں. جو خوش ہو رہے ہو تمہیں میں سلام کرتا ہوں، جو پریشان ہو میں پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دنیا کا ایک حکمران تھا، اس نے معصوم امام سے کہا آپ بھی رسول کے رشتہ دار ہیں، ہم بھی رسول کے رشتہ دار ہیں، ہم چچا کے بیٹے ہیں، آپ بیٹی کے بیٹے ہیں، تو بیٹی کا بیٹا نواسا تو ہو سکتا ہے، بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بیٹی کا بیٹا نواسا تو ہو سکتا ہے، یہ بیٹا کیسے ہو گیا؟ معصوم نے جو مثال دی وہ مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. معصوم نے ارشاد فرمایا، رسول کا یہ فرمان پڑھ کے سنایا کہ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہم کل کے کل محمد. معصوم نے سنایا. حاکم وقت کہتا ہے مولا کوئی دلیل دیجئے، کوئی دلیل دیجئے، ہم ایسے مطمئن نہیں ہوں گے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا مولا مسلمان ہیں تو قرآن بھی پڑھا ہے. مولا نے ارشاد فرمایا قرآن کی ابتدا کیا ہے؟ کہا قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین ہے. فرمایا کہ قرآن کی انتہا کیا ہے؟ کہا قل اعوذ برب الناس انتہا ہے. کہا کیا الحمد قرآن کا حصہ ہے؟ کہنے لگا مولا الحمد قرآن کا حصہ ہے. مولا نے ارشاد فرمایا کیا والناس بھی قرآن کا حصہ ہے؟ مولا نے جب یہ سوال کیا تو حاکم نے کہا مولا یہ بھی قرآن کا حصہ ہے. مولا نے ارشاد فرمایا قرآن کے جتنے سورہ ہیں کتنے سپارے ہیں؟ کہنے لگا مولا 30 سپارے ہیں. مولا نے ارشاد فرمایا اگر 30 کو الگ الگ کر دیا جائے کیا پھر بھی قرآن رہے گا؟ جو جاگ رہے ہیں ان سے میرا کلام ہے. مولا نے ارشاد فرمایا اگر 30 کو الگ الگ کر دیا جائے کیا پھر بھی قرآن رہے گا؟ کہنے لگا مولا قرآن کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر 30 ہو جائیں تب بھی قرآن، اگر صورتیں بن جائیں تب بھی قرآن، اگر قرآن کی 6666 آیتیں الگ الگ ہو جائیں پھر بھی قرآن. میرے مولا نے ارشاد فرمایا حیف ہے تمہاری عقل پر اگر یہ 6666 الگ الگ ہو جائیں پھر بھی قرآن رہتا ہے. ہم اگر 14 بن جائیں پھر بھی محمد.
14 बन जाएं फिर भी मोहम्मद, और अगर 14 सिमट जाएं फिर भी मोहम्मद, अगर बिखरें फिर भी मोहम्मद, सिमटें फिर भी मोहम्मद। ये है कौल रसूल। ये अपनी जात में मोहम्मद भी हैं और अली भी हैं। ये अपनी, मैं जुमला फिर दोहरा रहा हूं अपने दोस्तों के, ये अपनी जात में मोहम्मद भी हैं, अली भी हैं। मुतवज्जे है? मेरी लम्हे के लिए रुका हूं कि आपको मुतवज्जे करना। कायनात के रसूल ने अपने भाई के लिए कहा, या अली मसलो अलियन फिन्नासे कमसले कुल हो वल्लाहु अहद फिल कुरआन। अली मौला से फरमाया, या अली, मेरे भाई अली, मुझ जैसे अली, मेरा खून अली, मेरा शजरा अली, मेरा हसब अली, मेरा दिल अली, मेरा सीना अली, मेरा सर अली, नबूवत की जान अली, नबी का भाई अली। आपकी मिसाल लोगों में ऐसे है जैसे कुरआन में कुल हो वल्लाहु अहद। चलो इस हदीस से ये तो पता चल गया ना कि अली और कुरआन एक जैसे हैं। और अगर अली कुरआन जैसे हैं तो फिर इस घराने का हर अली कुरआन जैसा है। अगर अली कुरआन जैसे हैं और कुरआन में भी एक खास सूरत के जैसे, कुरआन की इतनी सारी सूरतें हैं, रसूल कह देते हैं या अली आपकी मिसाल सूरह रहमान की है, कुरआन की दुल्हन है सूरह रहमान। रसूल कह देते या अली आपकी मिसाल यासीन की है, कुरआन का दिल। रसूल कह देते या अली आपकी मिसाल अलहम्द की है। रसूल ने क्यों कहा कि अली की मिसाल कुल हो वल्लाहु अहद की मिसाल है? इसके लिए मैं एक सवाल पूछूंगा, कितनी आयतें हैं सूरह इखलास की? चलो पढ़ के बता दो। कुल हो वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। कुल हो वल्लाहु अहद से इब्तिदा है, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद पे इख्तिताम है। आप अगर गौर फरमाएंगे तो इब्तिदा है तौहीद से, इख्तिताम है तौहीद पर। यानी ये वो कुरआन की वाहिद सूरत है जिसमें तौहीद ही तौहीद है। इब्तिदा तौहीद, इंतहा तौहीद। क्या फरमाना चाह रहे हैं रसूल? क्यों है अली सूरह तौहीद की तरह? रसूल बताना ये चाहते हैं, अगर साहब मुतवज्जे हैं, रसूल बताना ये चाहते हैं कि अल्लाह वाहिद है। मैं जुमला फिर दोहरा रहा हूं, अल्लाह अहद है, कुल हो वल्लाहु अहद, वाहिद नहीं अहद है। अगर वाहिद होता तो वो जमा है, आधे और आधा इकट्ठा हो तो एक बनता है, और वो एक नहीं, वो अहद है। वाहिद तकसीम हो जाता है, अहद तकसीम नहीं होता। तो रसूल कहना क्या चाहते हैं? जैसे आलम वाजिब में वो एक है, उस जैसा कोई नहीं। आलम मुमकिनात में अली एक है, उस जैसा कोई। आलम वाजिब में वो एक है, दूसरी उसकी मिसल नहीं। रसूल ने बताना ये चाहा कि आलम मुमकिनात में
علی ایک ہیں، یہ وہی علی ہے جو تقسیم ہو تو بہت سارے علی بنتے ہیں۔ نہیں ایسے نہیں، میرا دل ہے قرآن کی آیت پڑھوں، ہے اجازت؟ آپ درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ کل کی گفتگو ذہن میں ہے، جو اللہ کی طرف سے آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہدی للمتقین ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے آئے اس میں ریب نہیں ہوتا۔ آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہو وہ مزید کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے سورہ بقرہ اور آیت کا نشان ہے 22 اور 23۔ خالق بے نیاز ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا قرآن میں ریب نہیں، کجی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں، لیکن اس آیت میں اللہ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر اب بھی کسی کو شک ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے محمد پر، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ وَإِن كُنتُمْ اگر تمہیں ہے فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، یہاں لفظ قرآن نہیں ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ بھی نازل کیا ہے ہم نے اپنے عبد پر، اگر تمہارے دماغ میں خلل ہے کہ اس میں ریب ہے، کس میں ریب ہے؟ جو نازل ہوا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اللہ چیلنج کر رہا ہے، صلوات پڑھ دے محمد۔ پھر بھی درود پڑھ دے محمد۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے عبد پر، اللہ نے سرکار مصطفیٰ کے لیے کہا ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا۔ اب عبد میں تو فرق آ گیا نا، دنیا کہتی ہم بھی عبد ہیں، اللہ کی نگاہ میں عبد مصطفیٰ ہیں، تم خود ساختہ عبد ہو، مصطفیٰ اس کے بنائے ہیں۔ اگر شک ہے، ریب ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اللہ نے چیلنج دیا کائنات کو، پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، تو پھر اگر مددگار بھی چاہیے ہوں، اللہ کے علاوہ مددگار جتنے ہو سکتے ہیں اکٹھے کر لو۔ کس لیے؟ کہ ایک صورت کی مثل لے آؤ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی مثل لاؤ، ایک صورت کی، ایک صورت کی، ایک صورت کم از کم 3 آیتوں پہ مبنی ہے۔ اللہ نے قید نہیں لگائی کہ سورہ بقرہ کی مثل لے آؤ، کسی ایک صورت کی مثل لے آؤ۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ تم اللہ کے علاوہ جتنے مددگار چاہو اکٹھے کر لو۔ پھر کیا کہا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دعویٰ کیا ہے؟ قرآن میں ریب ہے۔ اگر تم دعوے میں سچے ہو کہ قرآن میں ریب ہے، اس میں ریب ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو ایک صورت
ایک صورت لے آؤ اس جیسی، لیکن ہو اس جیسی، اور اس کے لیے اگر کائنات اکٹھی کر لو اللہ کے بغیر، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، اور پھر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا۔ پریشان کیوں ہو گئے ہو دوستو؟ قرآن کی آیت تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، پہلے ایسا کہ بھائی اللہ نے چیلنج دیا، لے کے آؤ اس کی مثل، مددگار بھی اکٹھے کر لو، اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ کہہ رہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم نہیں کر سکتے، اگر تم نہ کر سکے، تم یقیناً نہیں کر سکتے، پھر کیا ہوا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر اس آگ سے ڈرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر اس آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن بندے بھی ہیں پتھر بھی ہیں، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ یہ ہے ترجمہ۔ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ قرآن کی ایک سورت کی مثل لے آؤ۔ اللہ نے چیلنج دیا ہے، اللہ کے علاوہ کائنات کو اکٹھا کرو، کس لیے؟ ایک سورت لے آؤ، اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ تم اگر نہ لا سکے اور تم نہیں لا سکتے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں پالنے والے، اگر تجھے پتا ہے کہ یہ نہیں لا سکتے تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے تم اگر نہ کر سکو اور تم نہیں کر سکتے؟ تو پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بندے بھی ہیں پتھر بھی ہیں، جو اللہ نے تیار کی ہے کافروں کے لیے۔ یہ ہے سزا اس کے لیے جو قرآن کی ایک صورت میں شک کرے، جو قرآن کی ایک صورت میں شک کرے، جو قرآن کی ایک صورت میں شک کرے، اس کے لیے تو ہے جہنم۔ تو جو وقت کے کسی علی کا انکار کرے، جو شاہ جی ایک صورت کا انکار کرے، اس کے لیے ہے جہنم۔ تو جو وقت کے کسی محمد کا انکار کرے، اور کیا ہے؟ وہ جہنم ہے جس کا ایندھن بندے بھی ہیں پتھر بھی ہیں۔ پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ لوگ، بلکہ کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو جہنم کا ایندھن ہے۔ اچھا چلو پریشان بیٹھے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ ایندھن کس لیے ہوتا ہے؟ چلانے کے لیے۔ شاہ جی بندے ایندھن ہے جہنم کا۔ اب تنزیل اشفاق سے پوچھو، تنزیل اشفاق وہ کون سے بندے ہیں جو جہنم کا ایندھن ہے؟ بس اتنا سمجھ لو، جس نے علی کو چھوڑ دیا وہ جہنم کا ایندھن۔ توجہ ہے دوستو؟ جس نے علی کو چھوڑ دیا وہ ہے ایندھن جہنم کا۔ میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، جس نے علی کو چھوڑ دیا وہ بنے گا جہنم کا ایندھن۔ یہ سزا نہیں ہے، سزا اس سے آگے ہے۔ لو جتنی آرام سے سن رہے ہو اتنے ہی آرام سے ایک جملہ سنو۔ ثاقب بھائی کیا مقدر ہے دشمن علی کا؟ کیا مقدر ہے دشمن علی کا؟ اس دنیا میں رہا تو بھی جلتا رہا،
جب مر کے وہاں گیا تب بھی مقدر میں جلنا لکھا. جیو کیا دشمن، کیا مقدر ہے علی کے دشمن کا. اس دنیا میں رہا تو بھی جلنا مقدر میں، اور مر کے وہاں گیا تب بھی مقدر میں جلنا. اور پھر میں کہتا ہوں کیا قسمت ہے علی والے کی. اس دنیا میں رہا تو بھی سینہ ٹھنڈا رہا، اس دنیا میں رہا جب قبر میں گیا تو بھی سینہ ٹھنڈا ہوا، جب وہاں گیا تب بھی دیدار علی ہوا. یہ قسمت ہے اپنی اپنی. اللہ بال اولاد علی نبی دی نو، اللہ بال اولاد علی نبی دی نو صبح روز درود پہنچاویے جی. علی شیر خدا دا ولی دا نام لیندے عزیز نواویے جی. ادو کو کوڑیاں دے ربا تو ہوندے جدو علی دا نام تے آویے جی. علی عرب تے آدندے بت توڑے فوج کافران دی پیدا ہیٹ ملی مجھا علی دی آگ ضریب سانیاں مقصد دین تے دنی نہ پاویے جی. اب پتی آت نگھتیاں نو دیمنا ہے سرما علی دے نام دا پاویے جی. یہ اپنی اپنی قسمت ہے. دامن وقت میں وقت تمام ہوا. میں عرض کر چکا کہ آج اس شہزادے کی زیارت مہدی ہے جس کا نام قاسم ہے. تفصیلاً مصائب تو بھائی عرفان پڑھیں گے، اور جب زیارت برآمد ہو مردوں میں تو آپ بھی پرسہ دیجئے گا. اور کچھ دیر کے لیے زیارت کہاں رہے گی، اس کے بعد جتنی میری مائیں بہنیں ہیں وہ نیچے چلی جائیں گی اور زیارت بعد میں آئے گی. وہ وہاں سلام کریں، منت مانیں. نام ہے قاسم، ایک ہی جملہ سنو. علامہ عرفان حیدر آبادی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے یہ وہ شہزادہ ہے کہ جو جب تک زین پہ تھا تو قاسم تھا. اور جیسے ہی شہزادے نے زین کو چھوڑا تب قاسم نہیں رہا، تب تقسیم ہو گیا. عزاداران محترم، ایک یا دو جملے مزید سماعت فرما لیں. کبھی سوچا کہ اپنا وطن چھوڑنا کتنا بڑا دکھ ہے؟ کبھی سوچو تو صحیح، سرکار کا وطن تھا مکہ، سرکار کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، مدینے آ گئے. رسول کے بعد علی کو مدینہ چھوڑنا پڑا. علی کوفہ میں شہید ہوئے. حسن مولا پھر مدینے چلے گئے. مولا حسن مدینے میں شہید ہوئے. حسین کو کربلا آنا پڑا. حسین کی بہن کو شام جانا پڑا. کچھ اس طرح سے اجڑی ہے اولاد زہرا کہ ان کی قبریں اکٹھی نہیں بن سکی. اتنی مظلوم ہے اولاد زہرا کہ اتنے دکھ علی کے بیٹوں نے نہیں دیکھے جتنے یہ دکھ اور زہرا کی بیٹیوں نے دیکھے ہیں. میں ڈر گیا ہوں اس مقام پہ صرف ایک جملہ سن لو. میں نے تاریخ کی ورق گردانی کی ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ بیویوں نے کھانا مانگا ہو.
میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ بی بی نے کہا ہو میں بہترین رہائش دو. جہاں بھی جاتے تھے الحجاب الحجاب الحجاب. مجھے ان لوگوں کی غیرت پہ سوال آتا ہے کہ جب چادریں مانگی جاتی تھی تو صدقے کی کھجوریں پھینکتے تھے. بی بیاں رو کے کہتی تھی ہم سید ہیں, ہم پہ صدقہ حرام ہے. کیا قسمت ہے آل محمد کی. کربلا آئے تو بیویوں کو مان تھا غازی کا کہ ہم غازی کے سہارے آئے ہیں. پھر میں وہ منظر دیکھتا ہوں جب دشت شام غریبہ میں سب حسین کی 3.5 سال کی بچی کے دامن میں آگ لگی ہے. کیا قسمت ہے آل محمد کے گھرانے کی. یہ قسمت تو سرکار سجاد کی تھی نا, 40 سال خوب روتے رہے. بندے نے کہا مولا بندے شہید ہوتے ہیں, شہادت تو مرد مومن کی پہچان ہے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا بندے تو نے انصاف نہیں کیا. کہا مولا کوئی گستاخی ہو گئی. میرے مولا نے ارشاد فرمایا نہیں, بات یہ نہیں, شہادت ہمارا فخر ہے, ہماری میراث ہے, لیکن تو نے انصاف نہیں کیا. ہماری ماؤں کی چادریں جو چھنی ہیں یہ تو میراث نہیں تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذی ظلم.